الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك پہ حرم پاک کے اندر حاضر ہوتا ہے اور اپنا فریضہ حج ادا کرتا ہے. یہ جو محبت اللہ پاک نے دلوں کے اندر رکھی ہے یہ رب کا بڑا کرم اور فضل ہے. آپ احباب ساتھ ساتھ یہ خوبصورت مناظر بھی دیکھ رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک کے صدائیں وہاں پہ لگ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے اندر آپ ذکر کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن دعا کا دن ہے, رب کی رحمت اس کے کرم اور فضل کا دن ہے, اور اس دن کی دعا رب تعالیٰ اپنے جناب کے اندر قبول و منظور فرما رہا ہوتا ہے. ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ رب کو یاد بھی کرتے رہیں. کچھ ساتھ ساتھ دعاؤں کی درخواستیں, کچھ نام ہیں وہ بھی میں ساتھ آپ کے منشن کرتا جاتا ہوں تاکہ اس وقت جب ہزارہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہو جائے, اس پہ آمین ہو جائے. اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. ہمارے بھائی بیرسٹر عمران خان, ان کی فیملی اور ان کے لیے انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے درخواست کی. اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے. کہ اہلیہ محترمہ کووڈ کا بھی شکار ہوئے, اللہ رب العزت ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے. اسی طرح سے ان کے بیٹے ابراہیم اور آمنہ خان, اللہ رب العزت ان کو نیک بنائے, صالح بنائے اور رب تعالیٰ انہیں ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. اسی طرح سے کل گفتار شاہ ہیں, ان کے بیٹے ضیاء شاہ ہیں, دیگر ان کے بچے, اللہ رب العزت ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے, ہر طرح کی پریشانیوں سے رب تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور حرم پاک کے اندر اللہ رب العزت سب کو بار بار بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے. اور یوں لبیک اللہم لبیک کی یہ ایسی خوبصورت صدائیں اس مقام مبارک کے اندر لگنا, یہ یقیناً انسان کے لیے ایک بڑی عجب سی کیفیت ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بندگان خدا جس محبت کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں, عقیدت احترام کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں, یقیناً یہ کیفیت ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے کہ جو محبت ادب و احترام کے ساتھ وہاں پر حاضر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ بندگان خدا بغیر کسی تفریق کے وہاں پر, کوئی رنگ و نسل کی تفریق نہیں ہے, امیر و غریب کی تفریق نہیں ہے, وہی ایک سفید چادر جو ہمیں اپنے کفن کی یاد بھی دلاتی ہے وہ اوڑھے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں. تو ساتھ لبیک اللہم لبیک کی یہ صدائیں بھی ساتھ ساتھ ناظرین کرام, اور اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ نے اپنی جو دعائیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھنا ہے. مزید منیر بیگم صاحبہ, اللہ رب العزت ان کو صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے, اور ان کے بچے عبد الماجد ہیں ہمارے بھائی, جاوید اقبال ہیں, پھر ان کے آگے بچے, اللہ رب العزت ان کو بھی نیک بنائے, صالح بنائے. منیر بیگم صاحبہ اللہ رب العزت ان کو اپنے بچیوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. سعدیہ صفین ان کے لیے بھی ان کے لیے کہا گیا ہے. اسی طرح سے فہمیدہ خاتون ہماری بہن, اللہ کریم ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. فاروق بھائی, اللہ کریم ان کے کاروبار کے اندر برکتیں وسعتیں عطا فرمائے. اور اسی طرح سے منصور ہیں, طیب ہیں, عثمان ہیں, ام ہانیہ ہیں, منیبہ فاروق ہیں, ام طیبہ ہیں, حبیبہ ہیں, اسی طرح سے مسرت فاطمہ ہیں, ان کے بچے ہیں, سالم ہیں, احمد ہیں, زینب ہیں. اللہ رب العزت سب کو ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے, برکتیں عطا فرمائے. اور اللہ کریم بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے. یہ زندگی کے جو لمحات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے ہوتے ہیں, ان کے اندر اللہ کریم ہمیں ایسے اعمال کرنا نصیب فرمائے کہ جو رب کا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے. اسی طرح سے آنٹی گلشن ہماری ریگولر جو کالر بھی ہیں, شامل بھی ہوتی ہیں, اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے. ان کے ہسبینڈ مرحوم, ان کے لیے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے, ان کے درجات کو بلند کرے, اور ان کے بیٹوں سہولت, کاشف, ثاقب سمیت سب کے لیے اللہ کریم آسانیاں فرمائے اور رب تعالیٰ انہیں ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. اسی طرح سے خالہ کلثوم ان کے بیٹے ہیں, اسی طرح سے ان کے ہسبینڈ جو کالا خان ہیں, اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے. رب تعالیٰ ان کی بھی جو پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ رب العزت انہیں دور فرمائے. ان کے بچوں کو اللہ رب العزت باہمی محبتیں عطا فرمائے. اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے بھی کہا, اللہ رب العزت محمد علی ان کی شادی کے معاملات کے اندر آسانیاں فرمائے اور انہیں اپنے ان بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. تو یہ ناظرین کرام دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ بھی ہے. فیصل ان کو اللہ کریم صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرمائے, اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے اور بری صحبت سے, برے لوگوں سے, برے راستوں سے رب تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے.
تو یہ دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ یہ بھی جاری ہے. آپ لوگ ساتھ ساتھ کالز بھی کر رہے ہیں, مزید کالرز ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں انشاءاللہ, سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا مجھے دعا کرانی ہے. میرا نام روبینہ ہے. جی ہیلو. جی فرمائیے. جی میرا نام روبینہ ہے. میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرانا چاہتی ہوں. میرے 5 بچے ہیں, 3 بیٹیاں 2 بیٹے. میرے بچوں کی ہر مشکلات آسان کرے, پریشانیاں دور کرے. میرا بڑا بیٹا ہے بہت ضدی اور وہ کوئی بات مانتا نہیں ہے, شادی کے لیے بھی نہیں مانتا ہے, بہت پریشان کیا ہوا. دعا کرے کہ میرا بچہ سمجھدار بنے, نیک بنے, نیک توفیق دے اس کو. اور میری بڑی بیٹی کی میں نے شادی کری, ابھی داماد کے لیے اپلائی کی ہوئی ہے, 5 مہینے ہو گئے, کوئی جواب نہیں ہے. خاص کر کے میرا نام لے کر دعا کریں. میں بہت پریشان ہوں میرے بچوں کے لیے. میری بچوں میں میری بیٹی بڑی چھوٹی بیٹی ہے, اس کی بیچاری زبان کی بہت پریشانی ہے. اللہ کریم روبینہ صاحب میری بیٹی کے لیے, خاص کر کے میری چھوٹی بیٹی کے لیے دعا کریں. دن رات سوچ کے پریشان ہو جاتے. میری بیٹی بس چھوٹی کے لیے دعا کرنا. اللہ کریم روبینہ صاحبہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے, آپ کے بچوں کو اللہ کریم نیک بنائے, آپ کا فرمبردار بنائے, اور آپ کی یہ پریشانی تکلیفیں اللہ رب العزت دور کرے. انہیں باہمی محبتیں بھی نصیب فرمائے. بچیوں کے معاملات کے اندر اللہ پاک خیر کا معاملہ کرے. رب تعالیٰ آپ کا سایہ ان پہ قائم و دائم رکھے, اور اللہ کریم آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. یہ عظیم دن ہے, برکتوں والا دن ہے, رب کی رحمت کا دن ہے. اللہ کریم آپ کے گھر کے اوپر اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے, تکالیف مصیبتوں کا رب تعالیٰ ازالہ فرمائے. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کریم کرم. جی بھائی میری آپ سے پہلی دفعہ بات ہوئی ہے. میری بہو کرتی رہتی ہے فون, تو آج میں نے پہلی بار آپ کو فون کیا. جی ماشاء اللہ, اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے. میں بھی گئی تھی آج پہ, اچھا 8 سال ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تو کریم میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گئی تھی آج پہ. ماشاء اللہ, اللہ کریم بار بار نصیب فرمائے. جی اللہ رب العزت آپ کو برکت عطا کرے. میری صحت اتنی ٹھیک نہیں ہے, تو پلیز میرے لیے دعا کرنا. اور میری بیٹی کے ٹوینس بچے ہیں 2, انایا, عیسیٰ, ان کے لیے بھی دعا کرنا. اور میرے بیٹے کے 1 بیٹا 2 بیٹیاں ہیں, ان کے بھی لیے پلیز دعا کرنا آج بہت. اور میری بہن پاکستان میں, ان کی صحت بھی نہیں ٹھیک ہے, ان کے لیے بھی پلیز دعا کرنا. اللہ کریم. بڑا بیٹا میرا ناصر ہے, اس کے لیے بھی پلیز دعا کرنا. ان کو انگزائٹی بہت زیادہ ہے, پلیز. تو آج بہت اچھا دن ہے, ان کے لیے پلیز ضرور دعا کرنا. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. ناصر کو اللہ کریم سے تندرستی عطا فرمائے. عنایا, عیسیٰ سمیت آپ کے جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں, بچے, بچوں کے بچے, اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے. رب تعالیٰ آپ کا سایہ ان پہ قائم و دائم رکھے, اور اللہ کریم آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام امام صاحب, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کریم کرم. میں ذیشان اکبر بول رہا ہوں وائٹ چپل سے. آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی بات ہو چکی ہے. بالکل, آپ اپنی نانی ان کی طرف سے ماشاءاللہ بات کیا کرتے ہیں. اور یہ دعا کی گزارش کرنی تھی ہم سب گھر والوں کی. اور دادی کی طبیعت تھوڑی خراب بھی رہتی ہے, اور یہی بات بتانی تھی. یہ میں نے ڈگری بھی میں نے ابھی ختم کی ہے, آخری سال. انشاءاللہ یہی دعا کرنی تھی, میں بھی ایک دن حاضری لگاؤں مکہ شریف میں انشاءاللہ. اور سب کی دعاؤں کی گزارش چاہیے تھی. میں ابھی دادو جی کو بھی دیتا ہوں. جی ضرور. ٹی وی کو میوٹ کر لیں, آسانی ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بیٹے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کریم کا کرم. جی آپ, میں وائٹ چپل سے بول رہی ہوں, مسز اکبر. مسز اکبر. جی جی جی, آپ کی دعاؤں سے, وہ آپ کی ہر ٹائم پہ دعا کراتی تھی نا اپنے پوتوں کے لیے. جی جی. تو ماشاءاللہ فرسٹ ایئر تھا پہلے, اس وقت سے تو بچوں نے یاد رکھا ہوا, ہر ٹائم پہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. تو انہوں نے, آپ جزاک اللہ, بھی میرے بیٹے پوتے نے بات کی تھی ذیشان اکبر نے, اس کا فائنل ایئر اب نیکسٹ ویک
फाइनल ईयर का मतलब रिजल्ट आने वाला है, तो आप दुआ करना बेटे, आपकी दुआ का बहुत अल्लाह ताला करने वाला, लेकिन आपकी दुआ का बहुत असर अल्लाह ताला जुदा दे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, और बहुत शौक से प्रोग्राम सुनते हैं ना आपका, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और हमारे लिए खास दुआ, मेरे बेटे ताहिर के लिए, पोते पोतियों के लिए बहुत दुआ करना। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे और आप हमेशा खुश रहें। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको भी सलामत रखे, आपके बेटे ताहिर और आगे ज़ीशान माशाल्लाह हमेशा शामिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इन ग्रैंड चिल्ड्रन को भी सलामत रखे, बरकतें अता फ़रमाए। रब ताला आपका साया इन पे कायम व दायम रखे, और उनकी जो भी बीमारियां, परेशानियां, तकालीफ़ हैं, रब ताला उन्हें दूर फरमाए। ज़ीशान को रब ताला हर तरह की कामयाबियाँ अता करे। नेक्स्ट कॉलर हैं, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, आपको हज की मुबारक हो। सारे मुस्लिमीन को भी, जितने भी हैं मेरे ख़ानदान के, मेरे सास ससुर, मेरे माँ बाप जितने भी हैं, सब के लिए दुआ करना। जितने मुरामीन हैं उनको अल्लाह जन्नत में जगह दे, और जितने भी ताहयात हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा खाउन, मेरे बहन भाई, जितने मेरे बहन खाउन की बहन भाई हैं, जितने सबको अल्लाह जिंदगी से दे और परेशानियां दूर करे। जिनके घरों में भी जो कोई भी परेशानी है, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे और उनको सेहत तंदुरुस्तियां दे, और उनके बच्चों को नेक करे, दीन दुनिया में भलाइयां अता करे। और मेरे बच्चों के लिए भी स्पेशल दुआ करना। उनका नाम हमजा उमर है, अल्लाह उनको नेक और दीन दुनिया का बानी बनाए, और उनको भी अल्लाह हज उम्र पे हम साथ अल्लाह दुआ करें कि हम भी अपने बच्चों को लेके एक दिन फिर हज के लिए जाएं। आज तो हमने किया हुआ, फिर अल्लाह में लेके जाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमज़ा उमर के साथ आपको हाज़िरी की सआदत अता फ़रमाए। रब ताला आपका साया उन पे कायम रखे, और अल्लाह करीम आपको उनकी खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए। बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बहुत बहुत मुबारक बेटे। मैं आप हमेशा आपका प्रोग्राम देखती हूँ, और फोन भी एक दो दफा किया था आपको, बात भी हुई थी आपके साथ, मगर आज देखती हूँ तो बहुत खुशी होती मुझे। और आप तो बहुत खुश नसीब हो जो वहाँ पर बैठे हुए हो, सब कुछ देख रहे हो, हमें भी दिखा रहे हो। तो हम यही लंदन स्टूडियो से साथ आपको ये मनाज़र दिखा रहे हैं लाइव। वहाँ से माशाल्लाह जो एक फीड आ रही है वो आप इस्लाम चैनल उर्दू पे मुलाहिज़ा कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे, बरकतें अता फ़रमाए। बस दुआ करें मेरे लिए भी, मेरी बेटियों के लिए भी, और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करें। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए। जी अल्लाह करीम आपको, आपके बच्चियों को हर तरह की खैर आफ़ियत अता फ़रमाए। बच्चों की खुशियाँ देखना अल्लाह करीम आपको नसीब फ़रमाए। रब ताला खैर आफ़ियत, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती के साथ आपका साया अपने बच्चियों पे कायम व दायम रखे। बहुत शुक्रिया आप शामिल। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया आपका, आपकी बात करने का। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट कॉलर हैं, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा नाम हलीमा है, और मैं मैनचेस्टर से बोल रही हूँ। जी और अल्लाह ताला सबका हज कबूल करे, मुझे और मेरे बच्चों को भी हज कराए। आमीन। और मैं अपनी बेटियों के लिए खास दुआ कराना चाहती हूँ, अल्लाह ताला उनकी शादी कर दे। मैं बहुत परेशान हूँ। उनका नाम है नाइमा, सिद्रा और अनहा, और प्लीज उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी शादी कर दे। और आमीन आमीन। हलीमा साहब अल्लाह करीम अपना ज़्यादा करम ज़्यादा दुआ करें आज तो। बाकी मेरे माँ बाप, बहन भाई जो भी वफात पा चुके हैं, सबको अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। और मैं और मेरे बच्चे, मेरे खामन, हम भी हज करें। और मेरी बेटी नाइमा और रीशान, उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। और मेरे बेटे रीशान को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। आमीन आमीन। हलीमा साहब अल्लाह करीम आपको बरकतें दे, आपके बच्चों ज़ीशान, नाइमा, सिद्रा समेत तमाम बच्चियों को अल्लाह करीम। और अना छोटी है, अल्लाह ताला उनको भी हज कराए, उनके अल्लाह ताला शादी कर दे। मैं बहुत परेशान। आमीन आमीन। अल्लाह करीम उनके लिए खैर व आफ़ियत के दरवाज़े खोले, शादी के मामलात के अंदर आसानियाँ फ़रमाए। रब ताला आपको उनकी खुशियाँ देखना नसीब करे, और रब ताला आप सबको खैर व आफ़ियत, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती के साथ हर महीने तय्यबैन की बाद हाज़िरी की सआदत अता फ़रमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट कॉलर उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम।
سلام، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، اللہ کریم کا کرم. یہ دعا کروانی تھی اپنی صحت کے لیے. میری صحت تھوڑی سی خراب رہتی ہے، میرے لیے دعا کریں. اللہ کریم صحت دے. میرے 3 بچے ہیں. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی کے ساتھ رکھے. آمین آمین آمین. اللہ کریم آپ کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے، بچوں کو بھی اللہ کریم. شوہر ہے وہ وفات پا گئے ہیں، ولید احمد. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے. کیا نام بتایا آپ نے؟ ولید احمد. ولید احمد. اللہ کریم ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے گی. اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے، اور آپ کو اللہ کریم ہمت، حوصلہ، استقامت عطا کرے. بچوں پہ آپ کا سایہ رب تعالیٰ قائم و دائم رکھے. اللہ کریم بچوں کو نیک بنائے، صراط مستقیم پہ گامزن رکھے. برے صحبت سے، برے راستوں سے، بری نظر سے رب تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور آپ کو رب تعالیٰ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. بہت شکریہ جی، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹی وی کو میوٹ کر لیں، آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا نام رضوانہ ہے، میں برمنگم سے بول رہی ہوں. میں نے نا اپنے امی ابو کے لیے، اپنے سسر کے لیے 4 ماہ ہو گئے وہ فوت ہو گئے. ان کے لیے دعا کرنی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی ساس کے لیے، ان کی آنکھوں کی نظر کمزور ہے تو ان کی صحت کے لیے، ان کی آنکھوں کے لیے دعا کرنی ہے. ان کی ساری فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. اور میرے میاں کو اور مجھے حج کروائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اگلے سال انشاءاللہ حج پہ ضرور اللہ ہمیں بلوائے. آمین آمین. رضوانہ صاحبہ، اللہ کریم آپ کی جملہ نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے مرحومین کی رب تعالیٰ بخش و مغفرت فرمائے، اور آپ کو اپنے بچوں سمیت، فیملی سمیت، ہسبینڈ سمیت اللہ رب العزت اس بابرکت مقام پہ، اسی مسجد نمرہ کے اندر نماز ادا کرنا نصیب کرے، عرفہ کا دن نصیب کرے، اور لبیک اللہم لبیک کی یہ صدائیں اللہ رب العزت آپ کو وہاں پر حاضر ہو کر لگانا نصیب کرے. بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں. نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بھائی میں مہر خان بات کر رہی ہوں. جی جی. میرا جوان بچہ 21 سال ہوئے اس دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر. اور اس کا نام اظہر تھا. کیا نام تھا؟ اور میرے ہسبینڈ اظہر احمد. اظہر. جی جی. اور میرے ہسبینڈ پچھلے جمعرات کو چلے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان دونوں نے بہت اچھا پایا، ابرار احمد ان کا نام. جمعے کو ہم نے ان کو تدفین کی. یہ ہے کہ بہت اچھا مہینہ ملا، بہت اچھا دن ملا، مگر ان کے لیے بہت اچھے انسان تھے، بہت اچھے شوہر تھے. مگر بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ صبر ہے، ایمان ہے پورا کہ یہ ہوتا ہے. مگر اتنے اچھے شوہر تھے ہو کے دنیا جہاں سے لوگ آ رہے ہیں، مگر اتنا اچھا موقع ہے کہ میں نے آپ سے دعا کروانی ہے. جمعرات کو انتقال ہوا. جمعے کو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہاسپٹل میں تھے تو مجھے کہا کہ جدہ چلو. میں نے کہا ہاں آپ ٹھیک ہو جائیں، ہم عمرے پہ چلتے ہیں. ہاتھ ایسے کر کے کہنے لگے یہ دیکھو ہجوم جا رہا ہے نا، اس میں چلو. اللہ کریم، اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے. رب تعالیٰ ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے. ابرار احمد صاحب کے درجات رب تعالیٰ بلند فرمائے. اور مہر خان صاحب، آپ کا بیٹا اظہر احمد یقیناً وہ بھی آپ کے لیے ایک صدمہ تھا جہاں کا. اللہ رب العزت اس کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو ہمت، حوصلہ، صبر نصیب فرمائے. یقیناً یہ ایک آزمائش ہے، مگر اس کے اندر اللہ کریم آپ کو صبر نصیب کرے، اور آپ سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر جمع فرمائے. آمین. میری اپنی طبیعت بھی بہت خراب ہے، 2.5 سال سے خون کی کمی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا کیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے، کیونکہ میں کسی کی مجبوری نہیں کر سکتی. آمین 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 ثم آمین. جی بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعدیہ بات کر رہی ہوں. مجھے دعا کروانی ہے ساری امت مسلمہ کے لیے.
اللہ تعالیٰ تمام مسلمان جہاں جہاں پر بھی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی تازگی عطا فرمائے اور سکون کی نسبت دے. آمین آمین. اور جو روح اس جہان فانی سے پوچھ کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. اور ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب اور میرے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں گھر سے ان کے لیے دعا کیجیے گا. میری ماما کے لیے بھی آمین. میں سے اور پلیز میرے لیے نام لے کے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سکون دے, ایمان دے اور اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے اور اولاد کی نعمت عطا فرمائے. آمین آمین. آپ کا کیا نام ہے میرے بہن؟ میرا نام سعدیہ ہے. اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے, آپ کے جملہ مرحومین کی اللہ کریم بخش و مغفرت فرمائے. آمین. رب تعالیٰ ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے, اور جو بھی آپ کی نیک دلی حاجات ہیں, تمنائیں ہیں, اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے انہیں پورا فرمائے اور آپ کی پریشانیاں, تکلیفیں, مصیبتیں رب تعالیٰ دور فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی مجھے دعا کرانی ہے قاری صاحب. جی جی فرمائیے. جی میرے بچوں کے لیے میرے 3 بیٹے ہیں, دانش, اویس اور حسین, اور 2 بیٹیاں حنسا اور علی شان کے لیے, اور میرے لیے میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کرانی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو نیک کرے. اور آمین آمین ہم آمین. جب بھی دے, وہ بیٹی میری بیمار رہتی ہے, باہر بھی نہیں جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو سمجھدار کرے. وہ بہت نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں. اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے. دانش, اویس, زین سمیت اللہ کریم آپ کے سارے بچوں کو نیک بنائے, صالح بنائے. بچیوں کو اللہ رب العزت ہر طرح کی خیر و عافیت نصیب کرے اور آپ کا فرمانبردار بنائے. برے راستوں سے بچنا اللہ کریم نصیب فرمائے, اور رب تعالیٰ آپ کا سایہ ان پہ قائم و دائم رکھے, اور جو بھی آپ کی نیک دلی حاجات تمنائیں ان کے حوالے سے اللہ کریم ان سب کو پورا فرمائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. ناظرین کرام, ساتھ ساتھ یہ دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ جاری ہے. ساتھ یہ لبیک اللہم لبیک کی یہ صدائیں, یہ بھی آپ ساتھ سماعت فرمائیں, کیونکہ یہ بھی ایک دل کو یہ منظر بھی تسکین دیتا ہے, اور ساتھ یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں یہ سننا بھی ایک ایمان کو تازگی نصیب کرتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی آپ ساتھ ساتھ سماعت کریں گے, اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں وہاں سے سنتے ہوئے ساتھ اپنے گھر کے اندر آپ ذکر کریں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جیسے آپ یہ منظر ملاحظہ کرتے ہیں, اور ساتھ یقیناً وہ جتنے بھی حجاج وہاں پہ موجود ہیں محبت کے ساتھ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں, تو آپ اس کو بھی ساتھ سماعت فرمائیں, پھر انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ آپ کی کالز کو رہیں گے. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگاتے یہ بندگان خدا محبت کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہیں. یہی وہ بندے ہیں کہ جن پر آج اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے, اور یہی وہ بندے ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بندگان خدا اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہ احرام کی چادریں پہنے حرم پاک میں حاضر ہوتے ہیں, پھر مینا, عرفات, مزدلفہ میں یہ قیام کر رہے ہوتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے اس طرح سے پاک کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی ان کی ولادت ہوئی ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی بار بار حرم پاک کی حاضری کی سعادت بھی عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ وہ رب کا کرم, اس کا فضل ہے ہم یہاں پہ موجود ہیں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان برکات سے محروم ہیں,
چونکہ یہ وہ دن ہیں کہ جو سال کے افضل ترین دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر کی جانے والی دعا اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر پورے یقین کے ساتھ، وہ رب تعالیٰ جس نے جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں تبدیل کیا، وہ رب تعالیٰ کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر، کہ جہاں ظلمت در ظلمت تھی، اندھیرا در اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اندھیرا، اس کے باوجود جب آپ نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو تمام اندھیرے چھٹتے چلے گئے، رب تعالیٰ نے اپنا کرم اور فضل فرما دیا۔ اسی طرح سے وہ رب کا امر جب اس کا حکم ہو جائے تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ وہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ تو رب تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں۔ آج کے اس بابرکت دن اپنے رب سے اپنے دل کی باتیں کریں، اس سے اپنے حال احوال بیان کریں، اور ساتھ اللہ کے حضور ذکر و فکر کرتے ہوئے، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کریں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کریں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ رب تعالیٰ آپ کی پریشانیوں تکلیفوں کو دور فرمائے، رب تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ یہ ساتھ ساتھ جاری رہے گا، آپ کی کالز کو بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے، اور ساتھ ایک اور مختصر سا وقفہ انشاءاللہ اس کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں، اور پھر واپس آ کر مزید آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ وعلیکم السلام جی، میں فواد بول رہا ہوں جی میں نے اپنے لیے اور وائف کے لیے اور 2 بچوں کے لیے دعا کہنی تھی۔ جی ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے زندگی دے اور مشکل آسان کرے۔ آمین آمین۔ فواد اللہ کریم آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، آپ کو، آپ کے اہلیہ محترمہ کو، آپ کے دونوں بچوں کو رب تعالیٰ سلامت رکھے، جو بھی کوئی پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں اللہ کریم ان کا ازالہ فرمائے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو سب کو ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ حرمین طیبین کی بعد اب حاضری کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کریم۔ بھائی آج کے مبارک دن سے سچ میں اپنے امی ابو کے لیے دعا کروانا چاہوں گی کہ اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، آمین آمین، اور ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، اور ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور کریں۔ آمین آمین۔ اور اس کے علاوہ اپنے ہسبینڈ اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کروانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اللہ پاک ان کی ہر کمی کو، ہر مشکل کو آسان کرے۔ آمین آمین۔ اور سب سے زیادہ اس ٹائم میں 2 بیٹیوں کی ماں ہوں، تو میں چاہ رہی اس دفعہ مجھے اللہ پاک بیٹے کی خوشی نصیب فرمائے، تو اس کے لیے اسپیشل دعا کیجیے گا۔ آمین آمین۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے، اور آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائیوں کو رب تعالیٰ صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے، ان کی پریشانیاں تکلیفیں رب تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ کریم آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے، اللہ کریم آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے۔ آپ کی جو آرزو ہے، دعا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ ناظرین کرام، یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں یہ حجاج کرام وہاں پہ لگا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسلام چینل اردو پر آپ دعویٰ پروجیکٹ کے تعاون کے ساتھ یہ لائیو مناظر ان حجاج کرام کے ملاحظہ کر رہے ہیں، جو بڑی محبت، ادب و احترام کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں، اور رب تعالیٰ کے حضور اپنی عرضیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی بار بار وہاں پر حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کریم کرم۔ بھائی میں نے دعا کرانی ہے اپنے مم ڈیڈ کے لیے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ڈیڈی کا نام ہے عبدالحمید، میری امی کا نام ہے بلقیس اختر، اور میں نے اپنی سسٹر کے لیے دعا کرانی، وہ بھی فوت ہو چکی ہے، بشرا ہے، اس
उसका नाम बुशरा हमीद। अल्लाह के स्पेशली दुआ करना, और सारे जो दुनिया से जा चुके हैं सबके लिए अल्लाह ताला खैर और आफियत दे। और मैंने अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए दुआ करानी है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को और मुझे भी हिदायत दे, और मेरे बच्चों को, मेरे शोहर को खास कर दुआ करना, उसको अल्लाह ताला नमाजी बनाए। आमीन आमीन आमीन। और मेरे लिए दुआ करना, उम्रा हम करके आए हैं, अल्लाह ताला हमें जल्दी हज पे बुलाए। आमीन आमीन आमीन। बहुत खुसूसी दुआ करना मेरे बहन भाइयों के लिए, मेरे भाई के लिए, और सभी दुनिया के लिए, सबके लिए दुआ करना बहुत। और मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी बहुत परेशानियां दूर करे। आमीन। जो भी मेरी परेशानियां है अल्लाह ताला उनको दूर करे, और मुझे हज पे जल्दी बुलाए। आमीन आमीन। अल्लाह करीम अब्दुल हमीद साहब, बिल्किस अख्तर साहिबा, बुशरा हमीद साहिबा समेत आपकी जुमला मरहूमीन की बख्शो मग़फ़िरत फ़रमाए। रब ताला आपको, आपके भाइयों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरह की खैर व आफ़ियत नसीब फ़रमाए, और आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी सिरात मुस्तकीम पर गामज़र रखे। रब करीम हज बैतुल्लाह की सआदत आप सबको ज़िंदगी के अंदर बार बार नसीब फ़रमाए। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तलत परवीन है। मैंने दुआ के लिए फ़ोन किया है आपको। जी जी। मैं दुआ करवाना चाहती हूँ अपनी छोटी बहन तस्नीम के लिए, जो इस वक्त बड़ी सख्त बीमार है, हिंदुस्तान में है वो। अल्लाह करीम करम। और उससे काफ़ी बीमारियाँ हैं, कैंसर जैसी मोजी बीमारी भी है, और मुझसे काफ़ी छोटी है। मैं उसके लिए दुआ करवाना चाहती हूँ कि अल्लाह उसको शफाए कामिल अता फरमा। उसके अलावा मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सोहेल, छोटा बेटा सरफराज। सरफराज इस वक्त सख्त बीमार है, उसके पैर में बड़ी तकलीफ है, और उसके नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कुछ ऑपरेशन वगैरह भी हुआ है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहा है ठीक से। और दोनों भाइयों में ना इत्तेफाकी भी है, इसलिए भी दुआ करवाना चाहती हूँ। और मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, जो कि मुझे बहुत प्यारे थे और बहुत उन्हें याद करते। बस इस वजह से मैं आपसे दुआ करवाना चाहती हूँ, आप दुआ कीजिए। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए जी। आपकी सिस्टर तस्नीम साहिबा समेत आपके जुमला बीमारों को रब ताला शिफाए कामिला अता फरमाए। आपके वालिदैन समेत आपके जुमला मरहूमीन की रब ताला बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। जो घरों के अंदर नाराज़गियाँ, नाचाकियाँ हैं, अल्लाह करीम उनका इज़ाला फरमाए। रब ताला बाहमी मोहब्बतें अता फरमाए, और अल्लाह करीम अपने फजल करम से आपकी जो भी परेशानियाँ, तकालीफ़, मुसीबतें हैं, अल्लाह करीम उन सबको दूर फरमाए। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की करम। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। कितने खुश नसीब है, आप कहाँ जाके बैठ गए हैं, बहुत खुश नसीब है। हर रोज आपका प्रोग्राम हम देखते हैं। मैंने भाई दुआ करवानी है, आपने मरहूम वालिद साहब अब्दुल्ला खान और वालदा नूर बेगम और मेरे भाई उम्मत रसूल, ये फात पा चुके हैं, और मशीरा नसीम अख्तर, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिए प्लीज। और एक मेरे भाई पाकिस्तान में है, फौजी है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, उनको कैंसर है, स्टेज 4 पर है, वो अभी यंग है लेकिन बहुत बीमार है, उनके लिए दुआ कर दीजिएगा प्लीज। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए। और मेरा बेटा मोहम्मद कासिम अहमद और मेरी बेटियां और बच्चों के लिए जो सख्त परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, अल्लाह करे। आमीन आमीन जी, दुआ कर दीजिएगा प्लीज। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए, और आपके भाई बहन समेत जितने भी जो भी बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। रब ताला आपकी जुमला नेक दिली हाजात को पूरा फरमाए, और आपकी जो भी दीगर बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकालीफ़ हैं, अल्लाह करीम उन सब का इज़ाला फरमाए। हम यहाँ लंदन स्टूडियो से आपको दावा प्रोजेक्ट के ताउन के साथ ये हज बैतुल्लाह के मनाज़र साथ साथ इस्लाम चैनल उर्दू पे दिखा रहे हैं। आप इस्लाम चैनल उर्दू की ये खुसूसी नशरियात हज के हवाले से मुलाहिज़ा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों को ये जो हरमैन तय्यबैन से जो मोहब्बत है, इसके अंदर इजाफ़ा नसीब फरमाए। यहाँ पे बार बार हाज़री की सआदत अल्लाह करीम अता फ़रमाए, और ये जो बंदगान खुदा वहाँ पे अल्लाह के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआएँ कर रहे हैं, और ये जो एक कैफ़ियत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये वो बंदे हैं कि जिनके बारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब ताला इस रोज़
ان کے حوالے سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہوتا ہے اور یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کو دیکھو، یہ مجھ سے بخشش مانگنے آئے ہیں، جنت طلب کرنے آئے ہیں، جہنم سے پناہ مانگنے آئے ہیں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، جنت عطا کی اور جہنم سے رہائی عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں پہ حاضر ہو کر اسی طرح سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگانا نصیب فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے نا دعا کرانی تھی میرے بیٹے فیروز اور شروش کے لیے اور نویل کے لیے اور حفیظ کے لیے، دعا کر دیں گے پلیز؟ جی جی ضرور، اللہ کریم آپ کے بیٹوں کو فیروز، شروز، حفیظ سمیت سب کو، اور جو حفیظ ہے نا اس کی مشکلیں اللہ آسان کرے، بن ماں کا بچہ ہے، وہ بڑی مشکلوں میں ہے، اللہ کریم اپنا کرم اور اس فضل کے لیے خاص دعا کرنا۔ بہت بہت شکریہ بھائی میرے، جزاکم اللہ خیراً۔ جی اللہ کریم حفیظ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، آپ کے دیگر بچوں کے لیے بھی رب تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے اور رب تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولوی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کی کرم۔ بس مجھے آپ سے دعا کروانی تھی کہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہے یوسف قریشی، بہت محنت کر رہا ہے، آج اب اس کا آخری سال ہے ماسٹر کا، اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرے اور اپنی لائف میں وہ سکسیسفل ہو جائے۔ آمین۔ میرا نام سیما قریشی ہے، میرے ہسبینڈ کا نام سراج الدین قریشی ہے، میرے دوسرے بیٹے کا نام عمیر قریشی ہے اور بیٹی کا نام عمل ہے۔ تو بس دعا کریں کہ ہم سب فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کرے، ساری مشکلوں کو آسان کرے اور اپنے وہاں پر ہمیں بلائے حاضری کے لیے۔ آمین ثم آمین۔ اور دعا کریے گا بھائی کہ میری بہن کی ابھی فوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں اس کے درجات بلند کرے، نسیم خان نام ہے ان کا۔ اللہ کریم ان کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، نسیم خان صاحبہ کی رب تعالیٰ بخش و مغفرت فرمائے۔ سیما قریشی صاحبہ آپ ماشاءاللہ ریگولر شامل ہوا کرتی ہیں، اللہ کریم آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ یوسف قریشی صاحب، اسی طرح سے عمیر، عمل، اللہ رب العزت ان سب کو بھی سلامت کرے رکھے اور آپ کو رب تعالیٰ ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی جو بھی رکاوٹیں، پریشانیاں، تکالیف ہیں، رب تعالیٰ ان سب کو دور فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، آپ لائیو ہیں۔ جی میں شیخ، تم کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ۔ جی جی تو دعا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اوبیسلی میری فیملی وچ 40 سال کے لیے بلیک میجک ہو رہا ہے میری فیملی میں۔ وہ جب دروازے میں جاؤ کو بندے مدد کرتے، وہ کوئی بندہ ہیلپ نہیں کرتا۔ ہم بہت اوبیسلی بہت پرابلمس ہیں، میری بہت بہن برا پورے ڈیورس ہو چکے ہیں، ہم بہت پریشانی میں ہیں۔ تو پلیز دعا کر سکتے ہیں شفا کے لیے، ہمیں معاف کر دو، میری پورے خاندان کو معاف کر دو، مجھے صراط المستقیم پر چلانا، ہمیں غافل مت کرنا، اللہ راضی ہو جاؤ میرے ساتھ، میری خاندان کے ساتھ۔ کچھ 40 سال ہو گئے۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے میرے بہن، اللہ رب العزت آپ لوگوں کی جملہ پریشانیوں کو رب تعالیٰ دور فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کرے، جو بھی آپ کی تکالیف ہیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، رب تعالیٰ انہیں دور فرمائے، اور جو بھی حاسدین، حسد کرنے والے ہیں، کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھے ہوئے، اللہ رب العزت ان سب کے شر سے آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ شامل ہوئی ہیں، جزاکم اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، یہ خوبصورت مناظر دعویٰ پروجیکٹ کے تعاون کے ساتھ آپ اسلام چینل اردو پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے یہ وہ دو احرام کی سفید چادریں پہنے کہ جو انسان کو ساتھ ساتھ اس اپنے سفر آخرت کی بھی یاد دلا رہے ہوتے ہیں، کہ جس کے اندر انسان وہ کفن کی چادریں اوڑھے رب تعالیٰ کی جانب پیش ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ زندگی کے اندر جو ہمیں رب تعالیٰ موقع دیتا ہے، اس کے اندر ہم اپنی بخشش کا اہتمام کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی رب تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، جو لمحہ موجود ہے اس لمحے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے حضور دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ بخشش و مغفرت مانگنے کے خوبصورت گھڑیاں ہیں۔ اللہ کے حضور استغفار طلب کریں کہ اللہ رب العزت
اس استغفار کی برکت سے راستے کھولتا ہے, آسانیاں کرتا ہے. یہ بندگان خدا جو اس بابرکت جبل کے اوپر موجود ہیں, اس پہاڑ پہ موجود ہیں, یہاں پر اس بابرکت مقام پہ آج یہ اسی طرح سے رب کے حضور دعائیں کرتے رہیں گے, اللہ کے حضور اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے. اور رب تعالیٰ یقیناً اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے. وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے, اس کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور بالخصوص آج کے اس روز تو یہ بندے جب اللہ کے حضور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے, اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتے, رب کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے, اس کے سامنے دستے دعا دراز کرتے ہیں, تو رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما رہا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ حرمین طیبین کی محبت, یہ حج بیت اللہ کی سعادت اللہ رب العزت نے اس کے لیے ان خوش نصیبوں کو چنا. اللہ رب العزت آپ سب کو بھی بار بار حرمین طیبین کی یہ بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے. 12:25 پہ انشاءاللہ ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے. ابھی ایک مختصر سا وقفہ ہے, اس کے بعد واپس آتے ہیں, آپ کی مزید کچھ کالز کو ساتھ شامل کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی یہ صدائیں اس بابرکت مقام سے آپ ساتھ ساتھ سن رہے ہیں دعویٰ پروجیکٹ کے تعاون کے ساتھ اسلام چینل اردو پہ. وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کی اس بابرکت ان لمحات کی ان دعاؤں کو یقیناً اپنی جناب کے اندر قبول و منظور بھی فرماتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم چونکہ اس بابرکت دن جمعہ کے دن اور عرفہ کی اس مناسبت سے موجود ہیں, ساتھ آپ لوگ بھی دعاؤں کے لیے بھی یہاں پہ بھی شامل ہو رہے ہیں. دعویٰ پروجیکٹس پہ اپنے جو ڈونیشنز ہیں وہ بھی ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ اس کے تعاون سے یہ سارا سلسلہ جاری ہے. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے. ناظرین کرام, چونکہ پھر انشاءاللہ آگے ہم نے بھی نماز جمعہ ادا کرنا ہوگا, تو اب ہمارا یہ تقریباً 40 منٹس کا مورلیس یہ ایک سیشن ہوگا. اس کے اندر بھی اسی طرح سے ہم آپ کے ساتھ کالز کو شامل کریں گے. دعاؤں التجاؤں کا سلسلہ وہ ساتھ جاری رہے گا. آخر کے اندر پھر انشاءاللہ ایک اجتماعی دعا بھی ہم کر لیں گے. اور اللہ رب العزت کے حضور یہ جتنے بھی آپ احباب ساتھ ساتھ دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں, اپنے نام بتا رہے ہیں, آپ سب کو بھی انشاءاللہ یقیناً اسی طرح سے دعاؤں کے اندر ساتھ شامل کریں گے. اور یہ ساتھ ساتھ جو مناظر آپ دیکھتے ہیں, پھر یہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں, یہ دین اسلام کی وہ خوبصورتی کہ اس کے اندر امیر غریب کی تفریق کو ختم کر کے سبھی کو ایک ہی لباس پہنا دیا گیا, اور سبھی اللہ کے حضور محبت ادب و احترام کے ساتھ بس یہی عرض کر رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک. باری تعالیٰ حاضر ہیں ہم, حاضر ہیں ہم. مزید کالز کو ساتھ ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. جی اللہ کے ایک بہت سالوں سال کے بعد آپ سے تھرو ٹیلی ویژن ملاقات ہو رہی ہے, اور پہلے گائے بغائے آپ سے رہنمائی ملتی رہتی تھی, لیکن بیچ میں کافی وقفہ آ گیا. جاب کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ٹی وی دیکھ نہیں سکتا, تو آج لگایا تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے اس وقت. سر میری ایک ریکویسٹ تھی کہ ایسے پرسعادت دن کے موقع پر, اس دن کے توفیل, اگر آپ میری وائف کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیں, کیونکہ ان کا صحت کے لحاظ سے کچھ ٹھیک, ان کی ہیلتھ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو رہی ہے کافی عرصے سے. تو امید ہے کہ رب جو ہیں وہ اس ایسے دن کے موقع پہ جو دعا کی گئی ہے وہ واپس نہیں موڑیں گے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں گے. کہ اللہ تعالیٰ میری وائف کو صحت عطا فرمائیں اور ان کی پریشانیاں اور ان کے لیے پریشانیاں ختم کریں اور زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. تو سر کائنڈلی اگر آپ دعا فرما دیں تو بہت نواز
नवाजिश होगी आपकी। जी ज़रूर। आपका क्या इसमें गिरामी है? मेरा नाम अली है और हमें ये सादत हासिल है कि मेरा बड़ा बेटा जो अभी मेडिकल में है, उन्होंने कुरान पाक जो है वो आप ही के तोफैल आप उसके टीचर रहे हैं और उन्होंने कुरान पाक जो है वो आपसे पढ़ा हुआ है। पहले तो तकरीबन हर दूसरे दिन आपसे मुलाकात होती थी, लेकिन जब आप मूव हो गए यहाँ से तो ईस्ट लंदन से, तो उसके बाद जो है वो बड़ी कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन आपका कांटेक्ट ही मिल सका। और लेकिन आज मेरे लिए तो दो खुशी के मौके हैं, एक ऐसा पुरसादत दिन है और दूसरा आपसे जो है वो बात हो गई, आपको देख लिया, आपसे मुलाकात होगी थ्रू टेलीविजन। सो मैं जितना भी रब का शुक्र अदा करूँ कम है, और यकीनन क्योंकि अब तो पता चल गया है, लिहाजा आपसे बिलमुशाफा भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी अहलिया मोहतरमा उनको सेहत तंदरुस्ती सलामती अता फरमाए रखे और उनकी बीमारी का रब ताला इज़ाला फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप माशाल्लाह इस बाबरकत मौके के ऊपर शामिल हुए और उसके साथ हमारा तो खैर प्रोग्राम जस्तजू हफ़्ते के 3 दिन जो है वो जारी होता है। जुम्मा की शाम, हफ्ता शाम और इतवार शाम 7:30 से 9 बजे तक प्रोग्राम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ करे। हाजी गज़नफ़र साहब से आप इंशाल्लाह मेरे बारे में मज़ीद वो बात कर लीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आपके बेटे को भी अल्लाह करीम डॉक्टर बनाए, कामयाबियाँ अता करे और आप दोनों को अल्लाह करीम अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर हैं, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का करम है जी। जी मैंने दुआ करवानी थी। मेरी ना शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहती, कंट्रोल में नहीं होती और मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी औलाद भी नहीं है। मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे माँ बाप नहीं है, फौत हो चुके हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिए। और मैं बस बहुत परेशान रहती हूँ हर वक्त। मेरे मियाँ भी बहुत गुस्से में रहते हैं, ऑल फॉल बकते रहते हैं, गालियाँ वगैरह इस तरह की। तो उनके लिए भी दुआ करें कि मुझे प्यार मोहब्बत से रहें, आपस में इत्तेफाक रहे। और मुझे उम्रा और हज करने का भी शौक है। अल्लाह ताला मेरी ये भी दुआ कबूल करे। आमीन आमीन। और मेरी बहन है, वो भी बड़ी परेशान है, उसके भी औलाद नहीं है, अल्लाह उसको भी औलाद की नेमत से नवाजे, ये भी दुआ कीजिए। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए। ये बड़े बरक़ात के दिन हैं और आप अल्लाह के हुज़ूर रब्बी हबली मिनस सालिहीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ भी करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोनों को नेक साले औलाद अता फ़रमाए। घर के अंदर आप जितना भी कोई खाने पीने की चीज़ें होती हैं ना जो इस्तेमाल करते हैं, आप खाना बनाते हैं, कुछ भी इवन मशरूबात वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं, पानी है, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं घर के अंदर मियाँ बीवी हैं, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा पढ़कर उसके ऊपर फूंक दिया करें और हर रोज़ एक तस्बीह या वदूदू की पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर दुआ किया करें कि आपके हस्बैंड आपके दरमियान बाहमी मोहब्बत अल्लाह करीम कायम फरमाए और जो भी उनकी जो तबीयत के अंदर सख्ती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी दूर करे। मैं भी दुआ कहूँ अल्लाह करीम आपकी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं जी। नेक्स्ट कॉलर हैं, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, आप ठीक है? अल्लाह करीम करम अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपको पहली बार जिंदगी में कॉल कर रही हूँ, यानी कि किसी भी टेलीविजन में पहली बार। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 2 साल हो गए इधर लंदन आए हुए। मेरी वालदा बीमार है। प्लीज आप स्पेशल मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करें। आमीन 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 सुम्मा आमीन। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को आपस में इत्तेफाक मोहब्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं, ठीक है, अल्लाह का करम है। लेकिन कभी किसी टाइम परेशानी टेंशन हो जाती है। आप स्पेशल दुआ करें। मेरी एक बेटी है, 1 साल की है, तो वो रात को सोते ना रोती है, एकदम से रोने लग जाती है, उसके लिए दुआ करें। और मेरा छोटा भाई है, पाकिस्तान है, उसकी कोई शादी का सबब नहीं बन रहा। प्लीज आप स्पेशल उसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसका नसीब खोल दे। आमीन आमीन बिजाहि नबी अमीन। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए। रब ताला आपकी तमाम परेशानियों का इजाला फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जुमला नेक दिली हाजात को पूरा फरमाए और इस बाबरकत दिन की बरक़ात अल्लाह करीम आपको आपके अहले खाना को नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अहसन जज़ा। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैंने मौलाना साहब से बात करनी है। आप लाइव हैं, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे। जी जी अच्छा, मैंने दुआ के लिए दरख्वास्त करनी है, तो मेरे लिए खुसूसी दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें। बेटियों के रिश्ते आते हैं तो फिर वहीं रुकावट पैदा हो जाती है, बस आगे हो नहीं पाते। तो घर की मैंने वो एक्सटेंशन शुरू की है, 3-4 साल हो गए हैं। तो जो भी बिल्डर आता है तो पैसे भी ले जाता है, भाग जाता है, तो वापस नहीं आता। तो वो बस परेशानी काफ़ी है, जो भी बंदिश है, रुकावट है, तो आप दुआ करें। इंशाल्लाह आपकी दुआ में ताकत है। अल्लाह करीम अपना करम और दुआ करें। बेटा है उस्मान इरफान हुसैन, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको नेक बनाए। और मेरी बेटी के लिए दुआ करें, 2 बेटियां उसके, तो नवासी हैं 2, तो बेटे की तलबगार है, तो दुआ करें बगैर ऑपरेशन से मेरी बेटी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेटा अता फरमाए। अल्लाह करीम अपना करम करे जी। उस्मान इरफान समेत आपके बच्चों को रब ताला नेक बनाए, साले बनाए, रब ताला उनकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया उन पे कायम व दायम रखे। बच्चों की जो भी परेशानियां तकालीफ़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें दूर करे, और रब ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, खैर व आफ़ियत के साथ अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया, आप शामिल हुई हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरे लिए खास तौर पर दुआ करें। मुझे कोई 2 साल से मुझे ये तकलीफ है, टेंशन, और उसके बाद एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। रात को सोती हूँ, सुबह फिर उठ के 12-10 बजे सो जाती हूँ। अल्लाह ताला मुझे सेहत और तंदुरुस्ती दे, नमाज पढ़ने की तौफीक दे। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, अल्लाह ने मुझे वहीं रखा हुआ था, मैं 10 साल वहीं रही। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा करम है अल्लाह का। अब मैं चाहती हूँ मेरी बहन जो है शाहिदा नाम है उसका, अल्लाह ताला उसको दिखाए ये रोज़ा मुबारक, और उसको हज पे लेके जाए। उसका नाम शाहिदा है और उसके हस्बैंड का नाम जाहिद है। दोनों को बहुत तड़प है कि अल्लाह ताला हमें भी हज कराए, हमें भी दिखाए। मेरे और मेरे खामिद के लिए बहुत सेहत के लिए दुआ करें परवरदिगार उस जगह पे। अल्लाह करीम अपना करम और फजल फरमाए। जाहिद और उनके अहलिया मोहतरमा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरमैन तय्यबैन के बाद अब हाज़री की सआदत अता फरमाए। रब ताला आपको, आपके हस्बैंड को सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अता फरमाए। अल्लाह करीम आपकी बीमारियों, परेशानियों का इज़ाला फरमाए, और जो रब ने नेमतें अता कर रखी हैं उनकी तरफ मुतवज्जे रहा करें। इंशाअल्लाह दिल का सुकून भी रब ताला नसीब फरमाएगा। साथ हर रोज़ सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम की एक तस्बीह वो भी पढ़ते रहें। भी दुआ गो अल्लाह करीम आपको इत्मीनान क़ल्ब नसीब फरमाए, सुकून अता फरमाए, परेशानियाँ, डिप्रेशन से रब ताला निजात अता करे। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करानी है। जी जी, टीवी को म्यूट कर लीजिए, आसानी हो जाएगी। वो बहुत बीमार है, 10-12 साल जी, 10-12 साल से बीमार है। अल्लाह करीम अपना करम फरमाए जी। अस्सलाहुल अज़ीम रब्बुल अर्शिल अज़ीम यशफ़ी। अल्लाह करीम आपके बेटे को मुकम्मल सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती, शिफा अता फरमाए। अल्लाह करीम उसकी बीमारी का इज़ाला फरमाए, और रब ताला खैर व आफ़ियत, सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती के साथ आपका साया उस पर कायम व दायम रखे, और उसकी खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। नेक्स्ट कॉलर है, उन्हें साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हो, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम का करम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप को देख के बहुत खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको उस जगह पर बुलाया है। हम लोगों के लिए भी दुआ करो, मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करना, मेरे वालिद के लिए भी दुआ करना। शबरात वाले दिन वफात पा गए, बच्चा एक बेटा बीमार है जिसका नाम है रहीम, हॉस्पिटल में 8 महीने हो गए। उसके के लिए घर कोई सुकून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आसान भाई मेरे लिए दुआ करो, बेबस माँ के लिए अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सलूक इत्तेफाक दे, और बीमार को शिफा दे, तो मेरे वालिद को जन्नत फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। अल्लाह करीम आपके वालिद मरहूम समेत जुमला मरहूमीन की बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। आपके बेटे रहीम समेत, अब्दुर्रहीम उन समेत जितने भी आपके बेटे बेटियाँ बच्चे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के लिए खैर का मामला फरमाए। इस बेटे को अल्लाह पाक शिफा दे, इसकी बीमारी का रब ताला इज़ाला फरमाए, बाकी बच्चों को आपका फरमाबरदार बनाए, बाहमी मोहब्बतें अल्लाह करीम उन्हें नसीब फरमाए।
بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں, جزاکم اللہ خیرن. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرا نام شازیہ ہے. میں نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنی امی کے لیے دعا کروانی تھی. جی جی جی, میرے 2 بچے ہیں, وہ بیمار ہیں, اوٹسٹک ہیں, اور ان کو لرننگ ڈیفیکلٹی پرابلم ہے, اور وہ انڈرسٹینڈ بالکل نہیں کر سکتے. اور میری امی ہیں, وہ جو ان کو فالج ہے, اور وہ پاکستان میں ہیں, کافی بیمار ہیں, نہیں اٹھ سکتی. تو پلیز میری بیٹیاں جو 2 ہیں وہ 18-19 سال کی ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا فیوچر اچھا کرے اور وہ پڑھائی میں کامیاب ہو. میں سنگل پیرنٹس ہوں, تو پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے ہمت دے اپنے بچوں کو لک آفٹر کرنے کی, اور میرے بچوں کا بہتر مستقبل ہو, مجھے حج و عمرے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. شازیہ صاحبہ, آپ پہ یہ بھی ایک آزمائش ہے, اللہ کریم آپ کو اس میں استقامت عطا فرمائے. بچوں کے لیے بھی رب تعالیٰ آسانی خیر کا معاملہ کرے. رب تعالیٰ آپ کی جملہ پریشانیوں کا ازالہ فرمائے, آپ کو ہمت, حوصلہ, استقامت رب تعالیٰ عطا فرمائے, اور خیر و عافیت, صحت, تندرستی, سلامتی کے ساتھ اللہ کریم حرمین طیبین کی بار بار بادب حاضری کی سعادت اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میرے. جی بھائی, میں نے دعا کروانی ہے اپنے محرومہ امی ابو کے لیے, اور تایا تائی, اور میرے جو بڑے سب فوت ہو گئے دنیا سے, سب کے لیے, اور میرے بیٹے کے لیے. وہ ٹھیک بھی نہیں رہتا, اور میں اس کے رشتے کی بہت رکاوٹ ہو رہی ہے, میرے بچوں کی اور میرے بھائیوں کی. ہم تینوں بہن بھائیوں کی اللہ سے لطف پاک رکھے, اور ہمارے بچوں کی, ہم سب کی مشکلیں اللہ آسان کریں. آمین آمین آمین. اور حج کے لیے اللہ ہمیں بھی بلایا ہے جلدی, میرے اور میرے میاں کو, مجھے اور میرے میاں کو. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے. جی رب تعالیٰ آپ کے مرحومین کے بخش و مغفرت فرمائے. آپ کو, آپ کے ہسبینڈ کو اللہ رب العزت خیر و عافیت, صحت, تندرستی, سلامتی کے ساتھ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ کریم آپ لوگوں کو حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن. آپ بھی شامل ہوئی ہیں, اور ناظرین کرام ساتھ ساتھ آپ یہ خوبصورت مناظر عرفہ کے آج دن کے مناسبت سے ملاحظہ کر رہے ہیں. وہ حجاج کرام وہاں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں, اور کس محبت کے ساتھ, کس عقیدت کے ساتھ یہ وہاں پہ یہ موجود ہیں. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللہم لبیک. کیا خوبصورت یہ ایک نغمہ ہے, اور کیا جذبہ ہے. حجاج کرام وہاں پہ موجود ہیں, آپ اپنے گھروں کے اندر رب کا ذکر کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں. اللہ کریم اسے قبول و منظور فرمائے. ناظرین کرام, ہماری اس ابھی جو ٹرانسمیشن کا یہ ایک سلسلہ, یہ تو ظاہر ہے ساتھ ساتھ جاری رہے گا, اور ابھی یہ جو سلسلہ ہے یہ اگلے 20 منٹ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. مزید کچھ آپ کی کالز کو شامل کر لیں گے, پھر انشاءاللہ آخر کے اندر جو ایک اجتماعی دعا ہے وہ بھی کر لیں گے. آپ تمام احباب انشاءاللہ اس دعا کے اندر بھی شریک ہوں, جتنے آپ ساتھ ساتھ دعاؤں کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. ابھی جو بہت سارے احباب چونکہ ویٹ کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اگلے چند منٹ کے اندر جتنی زیادہ کالز آپ کی ہم ساتھ شامل کر لیں, مگر آپ مختصراً اپنا نام اور اپنی جو بھی دعا کی ریکویسٹ ہے وہ آپ پیش کر دیں, تاکہ دوسروں کو بھی ساتھ ساتھ موقع ملتا چلا جائے. نیکسٹ کالر ہے, انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا آپ پر اللہ کی رحمت بڑے خوش قسمت ہے, ماشاءاللہ. ہمیشہ دعا کرتے ہیں سب کے لیے. میں بھی خصوصی دعا کے لیے آپ سے بات کر رہی ہوں. میرا بڑا بیٹا اورنگزیب علی ہے, وہ بھی بیمار ہے, اور چھوٹا بہت زیادہ بیمار ہے, پرویز احمد علی. اس کے لیے خصوصی دعا کریں. اور میری بیٹی کے لیے بھی, میری ایک بہن بیمار ہے, ان کے لیے بھی, اور میری نواسی ہے حلیمہ, اور اس کا خامد, ان کے گھر اولاد نہیں, اللہ ان کو اولاد دے اور نیک ہدایت دے, ان پر یہ دعا کریں. اور چھوٹی نواسی ہے ہما, اس کا گھر اللہ آباد کرے. سدرا, اس کے لیے بھی دعا کریں, اللہ اس کو بھی اولاد دے. اور میں خاص کل پرویز کے لیے بہت دعا کریں, بہت بیمار ہے, اس کے لیے بہت بیٹا پریشان ہوں, اللہ اس کے گھر اولاد بھی دے, اور اس کو اللہ صحت, ایمان اور صحت والی زندگی دے.
آمین ثم آمین۔ اللہ کریم حلیمہ ہما صدرہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، پرویز کو رب تعالیٰ صحت تندرستی سلامتی شفا عطا فرمائے، اور ان کو بھی اللہ کریم نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اورنگزیب سمیت آپ کے بیٹے بیٹیاں گرینڈ چلڈرن اللہ کریم سب کو آسانیاں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ نیکسٹ کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کو میوٹ کر لیجیے، آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ میں کیسے کروں؟ آپ فون سے بات کریں گی انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ اوکے جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے، آپ لائیو ہیں۔ میں اپنی دو بہنوں اور ان کی فیملی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ میری بڑی بہن کی شوگر بہت زیادہ ہے، شوگر کی پرابلم ہے، ان کے ہسبینڈ ہیں وہ جو ہے نا میرے بہنوئی ایک پتہ نہیں 17-18 سال سے وہ ویل چیئر پہ ہیں اور بہت بیمار ہے۔ ان کی بیٹی کو کینسر ہوا تھا اور وہ خیر ریکور تو ہو گئی ہے۔ دعا کروانی ہے کہ آگے نہ اسے کسی قسم کی کوئی بیماری نہ آئے، اور وہ میری بہن چاہتے ہیں کہ ان کے دونوں بچے سدین اور عزمی کا نام محمد نور معظم ہے، کہ وہ دونوں صوم و صلات کے پابند ہوں اور ان کے ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے۔ اور جو دوسری بہن ہے چھوٹی بہن مونا، اس کے ہسبینڈ احسان اور بیٹی کا نام علیزہ ہے، ان دونوں کی آپس میں اتنا غصہ ہے، اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، وی ڈونٹ نو کہ ریزن کیا ہے۔ ان دونوں کا غصہ ختم ہو جائے اور ان کو ترقی ملے، ترقی انہیں نہیں مل رہی۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کی جملہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ گھروں کے اندر جو ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں اللہ کریم انہیں دور فرمائے، اور کام کاج کاروبار کے اندر اللہ کریم ترقیاں آسانیاں اور برکات عطا فرمائے۔ اسی طرح سے عمار ہیں، صائم ہیں، عاشر ہیں، ان کے لیے بھی دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے۔ عابد حسین ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت انہیں نیک بنائے، صالح بنائے، بری صحبت سے اللہ رب العزت انہیں بچائے، اور صراط مستقیم پر اللہ کریم انہیں چلنے والا بنائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی موسم میں عفت بات کر رہے ہیں لندن سے۔ جی جی عفت صاحب جی موسم بس دعاؤں کے لیے کہنا ہے میرے میاں کے لیے، میاں شفیق انور جن کی وفات ہو چکی ہے 18 سال پہلے، میرے امی ابو، میرے ساس سسر، میرے 2 بھائی، اور باقی جو فیملی کے جو ممبر سارے ہیں کل مسلمان کے لیے جو جا سکے ان کے لیے پلیز دعا کیجیے، اور میرے بچوں کے لیے خاص طور پر دعا کریے اللہ نے ان کے نیک بنائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ عادل رحیل اور رحیل کو اللہ میں اولاد صالح عطا فرمائے۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ عفت صاحب آپ ریگولر شامل ہوتی ہیں، اللہ کریم آپ کو برکات دے۔ میاں شفیق مغل صاحب سمیت آپ کی جملہ مرحومین کی اللہ کریم بخش و مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ عابد رحیل اللہ رب العزت ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ آپ کو اللہ پاک اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، جو بھی آپ کی نیک دلی تمنائیں ان کے حوالے سے اللہ کریم انہیں پورا فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست ہے۔ جی جی دعا کریں خدا ہمیں بھی عمرہ اور حج کی توفیق عطا فرمائے، جلدی لے جائے ہمیں پاک بستی میں۔ مجھے اپنے بہن بھائیوں، ہسبینڈ، اولاد اور اپنے لیے صحت کی دعا کرانی ہے۔ ماں باپ اور بہن اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرانی ہے۔ چھوٹے بیٹے کا گھر برباد ہو گیا میدی کی وجہ سے، اور رزق اور روزگار بھی ختم ہو گیا، اس کے لیے دعا کر دیں اس کا گھر آباد ہو جائے۔ اور اس نے یو کے لیے اپلائی کیا ہوا اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے، اس کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اور 3 بچے ہیں میرے، ایک بیٹا، ایک بیٹی، 2 بیٹے، تو ان تینوں کا بھی آپس میں بہت کلیش ہے، بالکل بہن کے ساتھ بھائیوں کا بنتا نہیں ہے، میرے ساتھ بھی نہیں پتا کہ کیوں گھر میں اتنی ناچاکی ہے۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ جی آپ کے عزیز جن کے ویزے کے مسائل ہیں ان کے لیے بھی رب تعالیٰ آسانی کرے، آپ کے بچوں کو اللہ کریم باہمی محبتیں عطا کرے، اللہ رب العزت ان کی دوریاں ختم فرمائے، آپ کا فرمانبردار بنائے، اور رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اسی طرح سے ہمارے سسٹر رخسانہ ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ہے،
وہ کافی بیمار بھی ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماری کا ازالہ فرمائے، ان کی تکلیف کا اللہ رب العزت خاتمہ فرمائے، ان کی بیٹی کو اللہ رب العزت قرآن حکیم اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنا نصیب فرمائے، ان کے والدین کو اللہ رب العزت ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، اور سسٹر رخسانہ، ان کے ہسبینڈ، ان کے بہن بھائیوں کو اللہ رب العزت ہر طرح کی برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح سے نیکسٹ کالر ہیں، انہیں بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ جی، اللہ کریم کا کرم۔ دعا کرنا، اچھا میں دعا کے لیے فون کیا، میری ایک بیٹی بیمار ہے، وہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، اس کو جو پھوک ہے نا، پھوک اور بہت زیادہ ڈراتا ہے، تو میری بیٹی کے لیے دعا کرنا جو اس کی اندر سے اللہ دور کر دے۔ اور میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے چھوڑ کے چلے گیا دوسرا گھر میں، بیوی بچہ لے کر، دعا کرنا آپس میرا بیٹا میرے پاس آ جائے گی۔ کیا نام ہے آپ کے بیٹے کا؟ میرا بیٹا کا نام ہے مصباح خان۔ مصباح خان، اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ میرا بیٹی کے نام ہے تخمینہ خانم۔ اللہ کریم، میرا اور بچہ ہے، پتا پتی ہے، دامان ہے، بہو ہے، میری پتی ہے، سب کے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ دعا کرنا، خاص کر دعا کرنا میرے بیٹی کو اچھا کر دے اللہ، اور میرا بیٹا میرے پاس واپس آ جائے گی۔ اللہ کریم اپنا کرم اور فضل فرمائے، آپ کے بچوں کو اللہ رب العزت آپ کا فرمبردار بنائے، رب تعالیٰ آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آپ کی پریشانیاں تکلیفیں رب تعالیٰ دور فرمائے۔ نیکسٹ کالر ہیں، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، اللہ کریم کا کرم ہے۔ پہلی دعا کرانی ہے۔ جی جی فرمائیے۔ ہماری امی ابو اس دنیا پر چلے گئے، دعا کرے آئے، کل جوان مسلمان ہے، اس نے دعا کرے آئے، ہماری ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، اس نے دعا کرے آئے، میرے ہسبینڈ نے دعا کرے آئے پلیز۔ اللہ کریم، اللہ رب العزت سنے والدین نے بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ کریم آپ کے والدین سمیت آپ کے جملہ مرحومین کی قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے جملہ اہل خانہ کو ہر طرح کی خیر و عافیت برکتیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ دعا کرانی ہے، میرا بیٹا پاس گڈی پاس ہوئی جائے، اور میرا بھائی ایک زمین گیا سو کو نہیں ملنا پیا، دعا کرے 4 سال ہوئی گئے۔ اللہ کریم آسانیاں فرمائے جی، آپ کے بچوں کو دین دنیا کے اندر کامیابیاں اللہ پاک عطا فرمائے، بھائی کے حوالے سے بھی جو پریشانی ہے اللہ کریم اسے دور کرے، اور رب تعالیٰ آپ لوگوں کو پھر سے جمع کرے، اور آپ کو ایک دوسرے کی خوشیاں دیکھنا اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیراً احسن الجزا۔ ناظرین کرام، اسلام چینل اردو پہ آپ دعویٰ پروجیکٹ کے ان کے ساتھ یہ جو لائیو نشریات ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ناظرین کرام آج کا یہ عظیم دن، یہ بابرکت دن ہر حوالے سے بڑا ممتاز ہے۔ ایک طرف تو حجاج کرام اللہ کے حضور موجود ہیں، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے حضور اپنی محبتوں کا نذرانہ لبیک اللہم لبیک کی صورت کے اندر پیش کر رہے ہیں، اور یہ بندگان خدا وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، اور فرشتوں کو گواہ بنا کے ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، جنت عطا فرمائی اور جہنم سے رہائی عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ آج یہ وقوف عرفہ بھی ایک طرف جاری ہے، اور دوسری طرف آج یہ جمعہ کا بابرکت دن ہے، وہ دن کہ جس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن یہ جمعہ کا دن ہے، اور اس بابرکت دن کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کریں، اور ساتھ آج کے اس دن جو کہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، اللہ کے حضور اپنی دعائیں التجائیں بھی پیش کریں۔ وہ رب تعالیٰ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، اور اس کا حکم امر کن سے وہ جو چاہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ الحمدللہ یہ جو لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، دعاؤں کے لیے ساتھ ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام چینل اردو پہ ہم یہ حج کی ٹرانسمیشن کا سلسلہ تو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہر جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو شام 7:30 بجے میرا پروگرام جستجو وہ ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر خاص طور پہ جمعہ کی شام
ہم قرآن حکیم کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں تاکہ قرآن حکیم کے ساتھ ہمارا سلسلہ جڑے، اس کے اندر بھی آپ اسی محبت کے ساتھ شامل ہوا کریں تاکہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ ہفتے کی شام پروگرام جستجو کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر راسخ ہو، اور پھر اتوار شام جستجو کے پروگرام کے اندر ہم جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں، فیملی کے پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، ان پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان بابرکت گھڑیوں کے اندر وہ اپنی محبت کے ایسے انوار و تجلیات نصیب فرمائے کہ جس کے ذریعے اس کی محبت کے اندر بھی اضافہ ہو، اور ساتھ یہ اس بابرکت مقام کی حاضری کا جذبہ وہ بھی دلوں کے اندر پیدا ہو۔ ناظرین کرام، وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہی رب جو چاہے وہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جس چیز کا وہ امر کر لے، جس چیز کا وہ ارادہ فرما لے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ یہ بندگان خدا جو رب کی محبت کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو اپنی بخشش، اپنی مغفرت کا مجدہ سناتا ہے، بخشش کی نوید سناتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کی جو دعائیں ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہونے والی دعائیں ہیں، اور اس دن کے بارے فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو پورے سال کے اندر جہنم سے رہائی عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور جب آپ دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ وہ رب تعالیٰ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی محفوظ رکھا اور اس سے نجات عطا فرمائی، وہ رب تعالیٰ کہ جس نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا، وہ رب تعالیٰ کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے اندر خشک راستے بنا دیے، وہ رب تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہماری مشکلات کے اندر، پریشانیوں کے اندر آسانیوں کا معاملہ یقیناً فرما سکتا ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پورے ادب و احترام اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کریں، اور اللہ پاک فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ آئیے مل کے دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب، صلاة تكون لك رضا ولحقه اداء وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، آج یہ بڑا عظیم دن ہے۔ الہ العالمین، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے، یہ تیرے فضل، کرم، تیری رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے۔ الہ العالمین، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو بڑا مہربان ہے میرے اللہ۔ الہ العالمین، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے میرے مالک۔ الہ العالمین، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے میرے مالک۔ ہم تیری جانب بڑھنا چاہتے ہیں مگر شیطان ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ہم ایک قدم تیری طرف بڑھاتے ہیں پھر شیطان کے جنگل میں جا پھنستے ہیں۔ الہ العالمین، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنا نصیب فرما دے، گناہوں سے بچنا نصیب کر دے، جو گناہ، جو خطائیں سرزد ہو چکی الہ العالمین تو انہیں معاف فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے الہ العالمین، ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے میرے مالک۔ اے میرے پاک پروردگار، تیری یہ بندے، تیری بندیاں دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں میرے مالک، تو ہی سننے والا ہے دعاؤں کو۔ الہ العالمین، تو ہی علیم بذات الصدور ہے میرے اللہ، تو علی کل شیء قدیر ہے میرے اللہ۔ الہ العالمین، تو چاہے تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دے، تو چاہے تو جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کی طویل بیماری کو شفاء کاملہ میں تبدیل فرما دے میرے مالک۔ تو چاہے تو جناب یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی محفوظ رکھے اور خیر و عافیت کے ساتھ انہیں باہر نکال دے میرے مالک۔ تو چاہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے اندر خشک راستے بنا دے میرے مالک۔ تو چاہے تو جناب مریم علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دے، بیٹا بن باپ عطا فرما دے میرے مالک۔ تو چاہے تو بڑھاپے کے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسے بیٹے عطا فرمائے کہ جن کے اندر پھر نبوت کا سلسلہ جاری فرما دے میرے مالک۔ تو علی کل شیء قدیر ہے الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ہم خطا کار ہیں میرے پاک پروردگار۔ تیرے یہ بندے، تیری بندیاں مختلف مصائب و آلام کا شکار ہیں میرے اللہ۔ کوئی اپنی اولاد کے حوالے سے دعا کر رہا ہے، جو اولاد راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے میرے مالک، انہیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے میرے اللہ۔ الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ جو بچے اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں الہ العالمین، جو بہن بھائی آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، والدین کے لیے اذیت کا باعث بنتے میرے مالک، گھروں کے اندر یہ دوریاں، ناراضگیاں، ناچاکیاں ختم کر دے میرے مالک۔
والدین کی خدمت کرنے والا اولاد کو بنا دے، والدین کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو اپنے مرحومین کے لیے دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، الہ العالمین سب کے مرحومین کی بخش و مغفرت فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے الہ العالمین آج کشمیر سے لے کر فلسطین تک، سیریا سے لے کر افغانستان تک، یمن تک، جس طرف بھی نظر دوڑائے میرے اللہ، امت مسلمہ مشکلات میں گھری نظر آتی ہے۔ اے الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، یہ تیرے حبیب کی امت ہے نا الہ العالمین، تو اپنا خاص کرم اور فضل فرما دے۔ اس ظلم و ستم کی طویل شب کو امن و سکون کے سویرے میں تبدیل کر دے میرے اللہ۔ الہ العالمین امت مسلمہ کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ الہ العالمین ان پریشانیوں، ان دکھوں، ان غموں کی اس طویل شب کو امن و سکون کے سویرے میں تبدیل فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے الہ العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، الہ العالمین تجھے دینا خوب آتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، تجھے دینے کا سلیقہ خوب ہے۔ الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، تو آج کے اس بابرکت دن اپنی شان کے مطابق سب کو نواز دے میرے اللہ۔ الہ العالمین، تیرے یہ بندے، تیری بندیاں کتنے عرصے سے ان میں سے تیرے سامنے دست دعا دراز کرنے والے ہیں، اپنی پریشانیوں، اپنے دکھوں کو تیرے سامنے بیان کرنے والے میرے اللہ، اس یقین پر، اس امید پر کہ تو ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے۔ تو نے خود فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ میرے مالک، تو نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ میرے مالک، تو نہیں ہمیں بتایا کہ تو علی کل شیء قدیر ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ الہ العالمین، اے میرے پاک پروردگار، کتنے ایسے ہیں جو عرصہ دراز سے بیماریوں میں پھنسے ہوئے، پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے، الہ العالمین بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما دے، جو قرضوں میں جکڑے ہوئے الہ العالمین ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اندر آسانیاں فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اے الہ العالمین، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جانتا ہے۔ میرے پاک پروردگار، اپنی شان کے مطابق اپنے کرم اور اپنے فضل کا معاملہ کرتے ہوئے سب کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ یہ حجاج کرام جو حرم پاک کے اندر موجود ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو بھی بار بار حرمین طیبین کے اندر حاضر ہو کر بادب حاضری کی سعادت عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، حج کی سعادت عطا فرما، عمرہ کی سعادت عطا فرما، جو پہلے جا چکے الہ العالمین ان کی حاضری کو قبول فرما، جو دل کے اندر تمنا رکھے ہوئے ہیں ابھی تک حاضری نہیں ہو سکی، الہ العالمین ان کو بھی حاضری عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اے الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مسبب الاسباب۔ الہ العالمین، میرے پاک پروردگار، تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ الہ العالمین، لوگ دعاؤں کے لیے درخواست کرتے ہیں، نیک گمان رکھتے ہیں، الہ العالمین میرے پاک پروردگار، تو نے اس دنیا کے اندر ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے بچایا ہوا ہے، الہ العالمین روز حشر بھی ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ اے میرے پاک پروردگار، ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا میرے اللہ۔ الہ العالمین، ہماری موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمانا میرے اللہ۔ جب تلک جیئیں الہ العالمین تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے لبوں پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دینا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وموت المسلمین، اللہم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ فصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك۔
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك